جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم منشی پریم چند کے ایک بڑے مشہور افسانے حاجی اکبر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ اس افسانے کے کرداروں میں منشی صابر حسین، اس کی بیوی شاکرہ، ان کا بچہ نصیر اور ایک دائیا عباسی شامل ہیں۔ منشی صابر حسین کی مالی حالت اگرچہ زیادہ اچھی نہیں ہے، مگر سفید پوشی کے بھرم رکھنے کی غرض سے وہ ایک دائیا عباسی کو بچے نصیر کی پرورش و خدمت کی غرض سے ملازمت دیتا ہے۔ بچہ عباسی دائیا سے بے حد مانوس ہو جاتا ہے۔ منشی صابر حسین مطمئن ہے کہ دائیا عباسی سے نصیر انسیت رکھتا ہے، اس کی پرورش نہایت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، مگر شاکرہ جب دیکھتی ہے کہ نصیر عباسی کو ماں کی طرح محبت دیتا ہے اور عباسی بھی نصیر کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے، تو شاکرہ کو حسد اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ وہ عباسی کی ملازمت ختم کرنا چاہتی ہے، مگر صابر حسین مخالفت کرتا ہے، مگر بیوی کے سامنے مجبوراً ہتھیار ڈال کر عباسی کو ملازمت سے فارغ کر دیتا ہے۔ نصیر عباسی سے جدائی کے بعد اداس ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دائیا عباسی ملازمت سے فراغت کے بعد حج پر جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ صابر حسین کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بچے نصیر کی جان بچانے کے لیے دائیا کو واپس لانا ضروری ہے۔ دائیا صابر حسین کی درخواست پر حج کے سفر کو موقوف کر دیتی ہے اور صابر حسین سے کہتی ہے، کیوں بیٹا، تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین جواباً کہتا ہے، عباسی انا، یہ کام جو تم نے کیا ہے اس کا نام ہی حج اکبر ہے۔ دائیا عباسی واپس ملازمت پر آ جاتی ہے اور نصیر بھی بالکل صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ اس افسانے کا پلاٹ بے حد سادہ ہے۔ یہ افسانہ بھی ایک نفسیاتی، اصلاحی اور جذباتی قسم کا افسانہ ہے۔ صابر حسین صرف خود کو جھوٹ موٹ کا امیر ظاہر کرنے اور رسم و رواج کے ہاتھوں مجبور ہو کر دائیا عباسی کو رکھتا ہے۔ دائیا عباسی بے اولاد عورت ہے۔ اس کردار کے ذریعے عورت کی نفسیات عیاں ہوتی ہے۔ عباسی بے اولاد ہے، اسی لیے نصیر کو اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی ہے۔ نصیر بھی عباسی سے بے حد مانوس ہو کر اسے ماں تصور کرتا ہے، اس کی جدائی میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال سے شاکرہ رقابت اور جلن محسوس کرتی ہے۔ ایک فطری عمل کے تحت ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا صرف اس سے محبت کرے، مگر بچہ اسی کی جانب راغب ہوگا جو زیادہ محبت دے گا۔ چنانچہ ماں زبردستی منوانا چاہتی ہے کہ وہ اس کی ماں اور سچی خیر خواہ ہے۔ افسانے میں مصنف نے اس حقیقت کو بھی عیاں کیا ہے کہ جو والدین بچوں کی پرورش کے لیے ملازم رکھتے ہیں، ان کے بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ شاکرہ بلا شراکت غیر بچے کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ منشی صابر حسین کو عباسی کے خلاف بھڑکاتی ہے کہ یہ ہمیں لوٹ لے گی۔ عباسی صرف ممتا کی خاطر مجبور ہو کر تمام ذلت اور رسوائی بھلا کر حج کے ارادے کو ترک کر کے نصیر کی خاطر واپس آ جاتی ہے۔ اس عمل کو منشی صابر حسین کی جانب سے حج اکبر قرار دیا جاتا ہے۔ ناول کا پلاٹ سادہ اور باربط ہے۔ کرداروں میں ارتقاء کی صورتحال دکھائی نہیں دیتی۔ افسانے کی زبان سادہ اور سلیس ہے، بے تکلف اور برجستہ مکالمے ہیں۔ تمام مکالمے کرداروں کی ذہنی سطح کے مطابق ہیں۔ اگر افسانے کے موضوع کی بات کریں تو اپنوں کو کھو دینے کا دکھ سب سے بڑا مذہب انسانیت اور ایثار و قربانی اور محبت اس افسانے کا جو ہے وہ مرکزی موضوع ہے۔ یہ افسانہ حج اکبر اپنے اندر چند نفسیاتی، معاشرتی اور سماجی پہلو بھی سموئے ہوئے ہے۔ افسانے کا ایک کردار جو ہے وہ وہم میں مبتلا ہے، یعنی شاکرہ جو ہے اس کو وہم ہے کہ دائیا عباسی انہیں لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح صابر حسین بھی گھریلو خانگی جھگڑوں سے دور رہنے والا ایک شخص ہے۔ صابر حسین فطری طور پر خلوت پسند ہے، اور اس کے علاوہ شاکرہ کے اندر جو جلن اور رقابت کا مادہ دکھایا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک نفسیاتی وجہ ہے کہ اس کا بیٹا نصیر جو ہے وہ کسی اور سے ماں کی جیسی محبت حاصل کرتا ہے اور اس کو بدلے میں ماں ہی سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس افسانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ والدین اولاد کی محبت میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ شاکرہ بھی نصیر کی خاطر دائیا عباسی کے پاس جا کر منت سماجت کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس افسانے کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ انسانیت کو سب سے بڑا مذہب قرار دیا گیا ہے کہ حج سے بڑا عمل کسی کی جان بچانا ہے۔ افسانہ حج اکبر اپنے موضوع، پلاٹ، مختلف نفسیاتی، سماجی اور معاشرتی اور مذہبی پہلوؤں کے باعث
پریم چند کا ہی نہیں بلکہ اردو کا ایک کامیاب اور بہترین یادگار افسانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔